السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ کابل میں افغانستان کے مرکزی فوجی اسپتال میں مسلح افراد کے گروپ نے، جس میں مبینہ طور پر خودکش حملہ آور بھی شامل تھے، آج منگل کے روز ایک حملہ کیا جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طالبان کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ سرکاری افغان خبر رساں ایجنسی نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ چھاپے کے پیچھے داعش کا ہاتھ تھا۔ ایجنسی نے داعش کے علاقائی گروپ کے لیے مقامی نام استعمال کیا جسے دولت اسلامیہ خراسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ حملہ افغان دارالحکومت کے وزیر اکبر خان کے علاقے میں ہسپتال کے داخلی دروازے پر ایک زوردار دھماکے سے شروع ہوا۔ بلال کریمی نے کہا کہ دوسرا بم ہسپتال کے اندر پھٹ گیا۔ انہوں نے مزید تفصیلات بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ مغربی دنیا کی طرح پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ روابط ختم کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے، اور افغانستان کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنا ان کے بقول پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ معید یوسف نے یہ بات منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیر وکٹر مخمودوف کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام کی خاطر اس وقت ساری دنیا کو مربوط ہو کر افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ان کے بقول افغانستان میں کوئی انسانی بحران پیدا نہ ہو۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب حال ہی میں پاکستان کو افغانستان کی طالبان حکومت کی طرف سے پاکستان میں متعین کیے جانے والے سفارتکاروں کو افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیے بغیر افغان سفارتی مشن میں کام کرنے کی اجازت دینے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کی تعیناتی ایک انتظامی معاملہ ہے تاکہ افغان سفارت خانے کے امور کو مناسب طریقے سے چلایا جا سکے۔ چمن اسپن بولدک سرحدی کراسنگ پوائنٹ 1 ماہ تک بند رہنے کے بعد منگل کی صبح دوبارہ کھول دیا گیا۔ افغانستان نے پاکستان کے سفیر نے سرحد کو دوبارہ کھولنے کی تصدیق کی ہے اور دونوں طرف کے متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں اور ٹرکوں کی آسان نقل و حرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی دوران افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 31 دسمبر سن 2021 تک افغان شہریوں کے لیے نادرا کی طرف سے ویزا جاری کرنے کی فیس معاف کر دی ہے۔ یہ افغان شہریوں کے پاکستان کے سفر میں سہولت فراہم کرنے کے وزیر اعظم پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود نے گزشتہ ماہ سابقہ قبائلی علاقہ جات کا 1 ہفتے پر محیط دورہ کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کے دورے کا بنیادی مقصد تمام دھڑوں کو یہ بتانا تھا کہ ٹی ٹی پی مکمل طور پر متحد ہے اور طاقت کا محور مفتی نور ولی محسود کے پاس ہے۔ افغانستان میں بدلتے حالات تحریک طالبان کی تنظیمی قوت میں اضافے کا سبب بنے ہیں، جو مستقبل میں سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کے حملوں میں مزید شدت لا سکتا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں ٹی ٹی پی نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور تنصیبات پر 100 سے زائد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو حکم دیا ہے کہ آئندہ 19 دسمبر کو صوبے کے 17 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات یونین کونسل کی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں۔ تحصیل کی سطح پر ناظمین کے عہدوں پر انتخابات پہلے ہی سے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر کرائے جا رہے ہیں۔ تاہم اس فیصلے میں ضلعی سطح کے بلدیاتی اداروں کے بحالی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو
خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ صوبائی حکومت اس فیصلے پر بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں غور و خوض کے بعد اپنا موقف سامنے لائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق صوبے میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ دنیا کے 100 سے زائد ملکوں کے سربراہان پیر کے روز اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے ہنگامی اقدامات کے مطالبے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے اور COP26 کہلانے والی اس عالمی کانفرنس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر ماحول کو بچانے کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات نہ کیے گئے تو بقول میزبان ملک برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے دنیا تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے مطابق دنیا کے انسان اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی درجہ حرارت میں کمی لانے کے لیے متعدد امریکی وعدوں کا اعلان کیا۔ صدر نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ دکھا دیں گے کہ امریکہ نہ صرف مذاکرات کی میز پر واپس آیا ہے بلکہ قائدانہ کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر امریکہ کے نئے اہداف میں سابقہ عالمی معاہدوں پر مبنی اس کے متعدد نئے وعدے شامل ہیں۔ ان میں آب و ہوا کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے $3 ارب کے صدر کے ہنگامی منصوبے کے تحت مزید منصوبوں کی تشکیل، ان کے لیے فنڈز کی فراہمی کی کوششیں اور امریکہ کے انفراسٹرکچر کو مستحکم کرنے کے لیے قانون سازی شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں امریکہ کے خصوصی ایلچی جان کیری نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سربراہی کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر اس کے بارے میں آگہی کو اجاگر کرنا ہے۔ کیری نے کہا کہ دنیا کے ممالک اس سلسلے میں اپنے ایسے اقدامات کا وعدہ کریں جو پورے عشرے پر محیط ہوں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کے لیے فنڈز مختص کرنے کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ میں G20 کی عالمی حل کے سلسلے میں کی جانے والی سفارشات کا خیر مقدم کرتا ہوں، تاہم روم میں ہونے والی اس کانفرنس سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امید کی کرن اب بھی باقی ہے۔ اتوار کو جاری ہونے والے اعلامیہ میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پیرس معاہدے کی تکمیل کرتے ہوئے گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سیلسیس کی سطح تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیکیورٹی سے متعلق ترکی کے مطالبے پورے نہ ہونے کی بنا پر صدر رجب طیب اردوان نے گلاسکو میں منعقدہ موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں شرکت کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ میڈیا نے یہ بات ترک اخباری ذرائع کے حوالے سے جاری کی ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ روم میں G20 کے سربراہ اجلاس کے بعد اردوان گلاسکو کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ برعکس اس کے پیر کو نصف شب ان کا طیارہ انقرہ واپس پہنچ گیا۔ انقرہ واپسی کے سفر کے دوران طیارے میں اخبار نمائشوں سے گفتگو کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکی نے گلاسکو اجلاس میں شرکت کے لیے سیکیورٹی کے معیاری بندوبست کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مطمئن نہ ہونے کے باعث وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس کا انتظام کرنے والے برطانوی حکومت کے دفتر نے سیکیورٹی امور پر بیان دینے سے انکار کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ پولیس نے بتایا کہ وہ VIP سیکیورٹی معاملات پر بیان جاری نہیں کر سکتے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کووڈ-19 کی 50 لاکھ سے زیادہ اموات کو عالمی سطح پر شرمناک اور ایک ایسی یاد دہانی قرار دیا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا بیشتر حصہ ویکسین کی عدم مساوات کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو رہا ہے۔ جان ہاپکنز کورونا وائرس ریسورس سینٹر نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ کووڈ وبا سے عالمی سطح پر مرنے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو 4 ملین اموات تک پہنچنے کے صرف 4 ماہ بعد سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ عالمی ادارے صحت کے ساتھ گزشتہ ماہ شروع کی گئی
عالمی ویکسینیشن حکمت عملی کی مکمل حمایت کریں اور فنڈنگ اور ویکسین کے عطیات کے ذریعے اس سال کے آخر تک تمام ممالک میں 40% لوگوں کو ویکسین لگانے کے ہدف کو پورا کرنے میں مدد دیں اور سن 2022 تک کے وسط تک دنیا کی 70% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف پورا کیا جائے۔ برطانوی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے پیر کے روز 8 لاکھ سے زیادہ اسکولوں میں 12 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں کو کووڈ 19 ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا۔ جان ہاپکنس کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے پیر کو کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً 7 بلین ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی بھی متاثر ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جین ساکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا اور تھائی لینڈ نے 18 ماہ میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی سرحدی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ آسٹریلیا نے ویکسین لگوانے والے شہریوں کو آزادانہ نقل و حمل کی اجازت دی ہے، جس کے بعد لاکھوں آسٹریلوی بغیر اجازت نامے کے سفر کرنے میں آزاد ہیں یا انہیں ملک میں آمد کے موقع پر قرنطینہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تھائی لینڈ نے بھی 60 سے زائد ممالک بشمول چین اور امریکہ سے آنے والے ویکسینیٹڈ مسافروں کو قرنطینہ فری سفر کی اجازت دی ہے، جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں سیاح تھائی لینڈ پہنچے ہیں۔ نائجیریا کے سب سے بڑے شہر لاگوس کے ایک متمول علاقے میں زیر تعمیر 21 منزلہ اپارٹمنٹ عمارت گر گئی۔ حکام اور عینی شاہدین کے مطابق کم از کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ عمارت کے منہدم ہونے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ دنیا کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کی جانب سے رواں برس اپنائے گئے پرائیویسی کے طریقوں سے سوشل میڈیا کی معروف کمپنیوں کو $10 ارب کا نقصان ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کی خبریں فراہم کرنے والی امریکی ویب سائٹ نے اخبار فائنینشل ٹائمز کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ ایپل کی جانب سے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب اور ٹویٹر کو آمدنی میں تقریباً $9 ارب 85 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔